السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے دوستو، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کا مہینہ بڑا قابل احترام اور بڑی عظمت والا اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھتا ہے تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہوں کو، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کو صغیرہ گناہ بولتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ 9ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کے ساتھ میں 9ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے تو میرے دوستو یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور یوم عاشورہ کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، نہ کہ صرف پہلے عشرے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ میرے دوستو، یوم عاشورہ کے علاوہ آپ جب چاہے اس مہینے کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی عشرے کا زیادہ ثواب ہے، جو دوسرا عشرہ ہے اس کا کم ثواب ہے، یا پھر جو تیسرا عشرہ ہے اس کا کم ثواب ہے۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ 10ویں جو تاریخ ہے ماہ محرم کی، سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ جب بھی چاہیں اس پورے مہینے کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل 3 روزے، کیا میرے دوستو؟ افضل 3 روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کی افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ کیا فرما رہے ہیں میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص صرف 1 روزہ رکھ لے، اس 1 روزہ رکھنے کی بدولت انسان کو اللہ تبارک و تعالی 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، کتنا بڑا ثواب ہے اس ماہ محرم کے اندر 1 روزہ رکھنے کا بھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر میں روزہ رکھنا چاہوں تو آپ مجھے کون سے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم میں رکھو۔ تو میرے دوستو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان روزہ رکھنا چاہے اور روزہ رکھنے کا جو سب سے بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ ماہ محرم کے اندر عطا کیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا ہے، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی بدولت، اس مہینے کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ بھی میں ایک قوم کی توبہ کو اور قبول کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اہتمام کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور کوئی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے روزے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے،
اس کے علاوہ اور کسی روزے کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام 4 چیزوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ نمبر 1 عاشوراء کا روزہ، نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کے روزے، نمبر 3 ہر ماہ 3 روزے، نمبر 4 فجر سے پہلے 2 رکعت۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے بھی 3 روزے رکھتے تھے میرے دوستو، اور فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہیں ان کا بڑا اہتمام فرماتے تھے اللہ کے نبی۔ میرے دوستو، ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن محرم کے پہلے عشرے کے روزوں کی مستقل فضیلت احادیث میں وارد نہیں ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پورے مہینے یعنی پورے محرم کے مہینے میں یا اس کے پہلے عشرے میں مستقل روزے رکھنے کا تھا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھنے لگ جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ تو پورے مہینے روزہ رکھتے تھے محرم کے، تو میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے وہ سب سے زیادہ ثواب والا روزہ ہے، اور اگر میں زندہ رہا، میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر میں زندہ رہا تو اپنی زندگی کے اندر اس 10ویں روزے کے ساتھ میں 9واں اور 11واں روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اگر کوئی شخص 10 محرم کے روزے کے ساتھ میں 9واں اور 11واں روزہ بھی رکھ لے تو یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ میرے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔